السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسائٹس کی فقہ الزکوٰۃ سیریز کی 10ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رامش حسین۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں گے تو تقریباً 3.4 بلین سے بھی زیادہ لوگ امپلائڈ جاب کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں تنخواہ کی زکوٰۃ، تنخواہ کے سلسلے میں معلومات ہونا، اس کی زکوٰۃ کس طرح سے نکلے گی، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر تنخواہ حاصل کرتا ہے تو اس پہ آخر وہ زکوٰۃ کیوں دے، اس کی سب سے پہلے ہم انشاءاللہ دلیل دیکھیں گے۔ تو علماء کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے پاس کوئی نقدی مال ہو، کسی بھی قسم کی دولت ہو، تو اس پہ وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس پہ آپ بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس جو تنخواہ جو آپ کو ملتی ہے، اس پہ بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی اجرت دے دو۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری کما رہا ہے، جو اس کی مزدوری ہے وہ اس کی ملکیت ہے، تو جب وہ چیز، وہ مال اس کی ملکیت ہے، تو پھر اس پر اگر سال گزر جائے اور وہ نصاب کے برابر ہو تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ کوئی شخص سرے سے مال جمع ہی نہ کرے، یا مال تو جمع کرے مگر وہ نصاب تک نہ پہنچے، یا نصاب تک تو پہنچے لیکن قمری سال پورا ہونے سے پہلے وہ نصاب باقی نہ رہے، وہ اس میں سے کچھ خرچ کر دے، کوئی نقصان ہو جائے، تو شخص پر زکوٰۃ بالکل واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ حولان حول کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوئی، نہ نصاب کی شرط پوری ہوئی، تو اس طرح سے اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ دوسری قسم، کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنا مال اس نے جمع کیا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ رہا ہے اور اس پہ سال بھی گزر گیا، تو اب بے شک اس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ شخص چاہے تو جس مہینے سے اس نے مال جمع کرنا شروع کیا ہے، اس مہینے سے لے کر کے 1 سال کو شمار کرے اور اس کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کر دے، یا پھر وہ کوئی خاص مہینہ مقرر کر لے کہ رمضان مقرر کرے کہ رمضان سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو خواہ اس کی ہو سکتا ہے کہ نصاب پورا نہ ہوا ہو، یا اس کو امید ہو کہ فلاں مہینے میں نصاب پورا ہو جائے گا لیکن قمری سال نہ گزرا ہو، تو بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ علماء اس بات پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ میں اجل یعنی پیشگی زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، کیونکہ اسے امید ہے کہ میرا نصاب پورا ہو جائے گا اور میرے پاس نصاب باقی رہے گا سال کے گزرنے تک، تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ یا پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی مال موجود ہے، جب تک وہ نصاب تک نہ پہنچے تب تک رکا رہے، نصاب پہ پہنچنے کے بعد اس پہ جب 1 قمری سال گزر جائے تب وہ اس مال کی زکوٰۃ نکالے اور اس زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ بقیہ طریقوں میں زیادہ بہتر طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن بھی رہ سکتا ہے اور وہ بہت ساری پریشانی سے نجات بھی پا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے یا دوسرے طریقے پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اجل بالکل زکوٰۃ میں جائز ہے، اور یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کو امید ہے کہ میں انشاءاللہ مال میرا باقی رہے گا، اور مال باقی نہ رہے بھی تو بھی یہ انسان کے دل میں جو اللہ کے حکم کو بچا لانے کی تڑپ ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بھروسہ نہیں کہ وہ ادا کر پائے نہ کر پائے، تو پہلے ہی ادا کر دے زکوٰۃ۔ تو یہ ایک مومن کی شان سمجھ میں آتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ انسان کے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔
تو آج کی ویڈیو ہم انشاءاللہ اسی پہ ختم کریں گے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم شیئرز کے اوپر بات کریں گے. جو لوگ کمپنی میں شیئر لگاتے ہیں، خریدتے ہیں، لوگوں کے کمپنیز میں شیئر ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کا کیا حل ہے، کیا طریقہ ہوگا اس کی زکوٰۃ نکالنے کا، اس کی کیا قسمیں ہیں. انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم.